فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ ہوا سلسلہ اسپیشیلٹیز آف دا اسلامک منتھس، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ If we look at ourselves in today's time, somebody said that actually we have kept our homes so neat and clean such that they resemble or they look like museums because they're so neat and clean, and yet we hardly even stay in those houses. We only have, a limited time that we spend in our homes, yet our houses are so much immaculate, like as if they are galleries and show our houses, etc. And yet when it comes to the masjid, we really, feel bad about the situation that we see in our masajid when it comes to cleanliness and neatness of the masajid. Let me discuss one point, mashallah, got a beautiful point. Sayyidina Hassan Basri radiyallahu ta'ala has narrated that a mu'taqif is granted reward of performing Hajj every day. Person sitting in itikaf, what is his reward? Subhanallah, he gets the thawab of Hajj for every day. And mashallah azza wa jal, Hazrat Sayyidina Ata Khurasani rahmatullah alayhi says, a mu'taqif is like a person who comes in the court of Allah azza wa jal and says, oh Allah, my glorious Rabb, I won't leave until Allah tabarak wa ta'ala forgives me. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ میرا نام عمران ہے، میں بریلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، اعتکاف میں جب بیٹھے ہیں تو اصل مقصود تو عبادت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت مقصود ہوتی ہے، تو وہی کیا جائے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعتکاف میں عبادت کے اندر، تلاوت قرآن کریم کے اندر، ذکر و اذکار تسبیحات کے اندر مصروف رہیں، دینی کتابیں پڑھنے میں مصروف رہیں۔ باقی اس کے علاوہ مسجد بیت میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام جو ہے وہ کر رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں یا کوئی سلائی کر رہی ہیں، تو اگر مسجد بیت میں رہتے ہوئے یہ کام کریں گی تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اور یہ کام ناجائز بھی نہیں ہوگا۔ مگر وہ یہ کہ مقصد جو ہمارا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہے، تو ان کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے جو اصل مقصد ہے اس پر مکمل طور پر توجہ دے کر اپنا مکمل وقت جو اعتکاف کا ہے وہ اسی میں صرف کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اپنے جو مسجد بیت کا حصہ اس کی تو صفائی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فلیٹ بک کرایا ہے اور اس میں تقریباً 20 لاکھ روپے ابھی تک ادا کر دیے ہیں، اور باقی ابھی جو ہے بہرحال اس کی قسطیں چل رہی ہیں۔ تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ 20 لاکھ روپے جو ہم نے فلیٹ میں نے اپنے لیے بک کرایا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، یا بس وہی مال جو اس کے علاوہ فی الحال میرے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، فلیٹ جو کہ خریدا ہے تو اگر تو بیچنے کی نیت سے فلیٹ خریدا ہے تو فلیٹ پر زکوٰۃ لازم ہوگی کہ وہ مال تجارت میں شمار ہو جائے گا، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ میں یہاں پر کرائے پہ بنا کے دے دوں گا، کرائے پر دے دوں گا،
یا یہ ہے کہ میں اس میں خود جو ہے وہ اپنا گھر بنا کر کل کو رہوں گا، یا اپنے بیٹے کو دے دوں گا، یا اپنی بیٹی کو دے دوں گا، اگر اس طرح کی نیتیں ہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا، اور جب مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جو 20 لاکھ روپے دے دیے وہ تو اس کی قیمت کی ادائیگی میں ادا کر دیے، تو اس صورت کے اندر ان 20 لاکھ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جس صورت کے اندر انہوں نے اگر بیچنے کے لیے خریدا مال تجارت بنے گا تو اس صورت میں 20 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ فلیٹ کی جو مالیت ہوگی، فلیٹ کی جو مالیت ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثلا انہوں نے بھرے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے، اور کل ٹوٹل جو ہے وہ فلیٹ جو ہے اس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے۔ اب اس میں سے انہوں نے مزید کتنے بھرنے ہیں یہ دیکھ لیں، مثلا 80 لاکھ کا انہوں نے خریدا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے 2-4 سال میں، 6 سال میں، تو جو ویلیو موجودہ ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جتنی ادائیگیاں ابھی کرنی ہیں وہ مائنس ہو جائیں گی، اور بقیہ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ میرا یہ سوال ہے دارالفتہ اہل سنت میں کہ کیا جہیز کے سامان پر زکوٰۃ واجب ہے یا فرض ہے، جو کہ سارا سال ایسے پڑا رہتا ہے اور استعمال نہیں ہوتا؟ دیکھیں، زکوٰۃ ہوتی ہے مال نامی پر، اور مال نامی کے اندر سونا آ جاتا ہے، چاندی آ جاتی ہے، مال تجارت آ جاتا ہے، پرائز بونڈ، کرنسی وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ تو جو جہیز کا سامان ہے، تو اگر تو زیورات وغیرہ ہیں تو ان پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی، وہ چاہے استعمال میں آئیں یا نہ آئیں، بہر صورت زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ وہ نصاب کی مقدار میں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈنر سیٹس ہیں یا جو ہے وہ اور جہیز کا اضافی سامان ہے، تو وہ چونکہ مال نامی نہیں ہیں، تو اگرچہ وہ لاکھوں روپے کا ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو ہے وہ مالیت کے برابر ہے، تو اس کی وجہ سے جس کی ملکیت میں وہ سامان ہے، قربانی بھی لازم ہوگی اور صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ مال پر لازم ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر مال پر لازم نہیں ہوتا بلکہ فرد پر لازم ہوتا ہے۔ تو جو شخص 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال کا مالک ہے، اگرچہ وہ مال غیر نامی ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اور قربانی ضرور لازم ہو جاتی ہے۔ کہ نماز تسبیح با جماعت اگر مرد پڑھ رہے ہوں اور دن کو پڑھ رہے ہوں تو اس میں قرات اونچی کر سکتے ہیں، اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی اگر تسبیحات پوری نہ ہو جہاں جہاں پڑھنی ہے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نماز تسبیح جو ہے یا اور دیگر جو بھی نوافل دن کے اندر ادا کیے جائیں تو دن کے نوافل کے اندر آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ جیسے دن کی جو نمازیں ہیں فرض، ان میں بھی آہستہ تلاوت ہوتی ہے، تو یوں ہی دن میں جو نوافل ادا کیے جائیں گے وہ چاہے صلاۃ التسبیح کے ہوں یا اور کوئی نوافل ہوں، ان میں آہستہ تلاوت کرنا ضروری ہے، آہستہ تلاوت کریں۔ اور یہ ہے کہ دوسرا ان کا سوال کہ تسبیح رہ گئی، مقتدی سے تسبیح رہ گئی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، مقتدی نے 15 نہیں پڑھی 10 پڑھی تھی، تو اب یہ کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ اگر مقتدی سے تسبیحات رہ گئی ہیں تو دوسرے مقام پر اس کو پورا کر لے، تعداد کو دوسرے مقام پر پورا کر لے۔ مثلا قیام میں 15 پڑھنی تھی، اس نے 10 پڑھی اور امام رکوع میں چلا گئے، اب یہ رکوع کے اندر جا کے 15 پڑھ لے تاکہ وہ تعداد مکمل ہو جائے، یا رکوع میں 12 پڑھ لے اور پھر امام اٹھ جائے تو بقیہ 3 جو ہے وہ سجدے کے اندر مکمل کرے، کسی بھی مقام کے اوپر اس کی گنتی کو پورا کر لیں۔ اور اگر نہیں کر پا رہے کہیں بھی، ہر جگہ امام صاحب جو ہے وہ پہلے چلے گئے، تو بھی نماز تسبیح کی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس میں کراہت نہیں ہے۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تختی نمبر 17 کے قواعد میں، چونکہ یہ مدات کی تختی پر مبنی ہے اور مد کے معنی پہلے عرض کیا گیا کہ دراز کرنا اور کھینچنا ہے، اور اس کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون، صحیح نا؟ اور مد کی 6 اقسام بیان کی گئی تھی: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، یہ کل 6 مد کی اقسام ہیں۔ تو اب یہ 6 مد کی اقسام اس تختی میں کون کون سے کلمے پر اپلائی ہوتا ہے، کہاں کہاں یہ مد کس کلمے میں پائی جاتی ہے، تو اس کی صرف پہچان کر کے ہم انشاءاللہ اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تختی نمبر 17 آپ کے سامنے ہے یا اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے پہلی 2 مد، مد متصل
اور مد منفصل، ان دونوں کے جو کلمات ہیں، جن جن کلمات میں یہ مد پائی جاتی ہے، وہ پہلی دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جا جی آ سے لے کر ہا اولائی اور یا بنی اسرائیلہ تک، یا بنی اسرائیلہ تک، یہ جتنے بھی کلمات ہیں ان کے اندر مد متصل اور مد منفصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ اب اس کی مزید پہچان کرنے کے لیے آئیے ہم ان کلمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے قاعدہ سمجھ لیجئے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اب یہ پہلا کلمہ جاء اور مثال بھی دی گئی ہے جاء، اس سے تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ مزید پہچان کرنے کے لیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں جیم الف زبر جا، پہلا کلمہ دیکھیے، اس تختی کا پہلا کلمہ جاء، جیم الف زبر جا ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اچھا دوسرا کلمہ دیکھ لیجئے، جی آ، یہاں پر بھی یہی ہے، یا مدہ کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، تو یہ حمزہ جو ہے یہ مد کا سبب ہے اور حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ آگے ہے واللائی، یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھ لیجئے، لام پر ہے کھڑا زبر، لام پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، صحیح نا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، واللائی کا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، صحیح ہے؟ حمزہ یا زیر ای، تو یہ حمزہ جو ہے یہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد متصل۔ آگے ہے سیعت، سیعت میں بھی آپ دیکھ لیجئے حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اولائکا، یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حدائق، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ آگے ہے قروءن، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہ جتنی بھی مثالیں تھیں یہ سب کی سب مد متصل کی مثالیں تھیں، اور مد متصل کا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اب ہے مد منفصل کا قاعدہ، دوسرا قاعدہ ہے مد منفصل، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب مد منفصل کہاں کہاں پائی جا رہی ہے تو وہ کلمات دیکھ لیتے ہیں۔ قروءن کے بعد اولیاء، یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہے، صحیح۔ آگے ہے بما انزلہ، بما انزلہ سے مد منفصل شروع ہو جاتی ہیں، مد منفصل یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں۔ اب آپ دیکھیے بما الف مدہ ہے، اس کے بعد انزلہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حمزہ نون کے ساتھ مل رہی ہے، بما انزلہ، اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح قالوا آمنا میں بھی یہی ہے، قالوا واو مدہ حروف مدہ قالوا، اس کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ آمنا دوسرے کلمے کے ساتھ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام۔ آپ قیام میں اسی انداز سے رہیں جو آپ کو انداز بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ نے رکوع میں اس انداز سے جانا ہے کہ لفظ اللہ کی الف سے آپ کا انتقال شروع ہوگا اور اکبر کی راء پر آپ منتقل ہو جائیں گے۔ مدینہ، دوبارہ کھڑے ہوں۔ دیکھیں بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں
اسپیڈ بھی رکھنی ہوگی. یعنی نماز کو سنتوں کے لحاظ سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بعض مواقع پہ آپ کی اسپیڈ ہلکی ہوگی اور بعض میں آپ کی اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہوگی. جتنے آپ الفاظ ادا کریں گے اس کے مطابق آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے. جیسے اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں گئے تو آپ بہت آہستہ 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 منتقل ہوں گے, اور نارملی ایسا نہیں ہوتا. رکوع میں جانے کے لیے بندہ تیزی سے جاتا ہے, تو پھر آپ تکبیر بھی تیزی سے ادا کریں. مثلا اللہ اکبر, اور اس میں آپ رکوع میں چلے جائیں. اب آپ لفظ اللہ کو یہاں دراز کریں گے اور آہستہ آہستہ جائیں گے تو یہ سنت پوری نہیں ہوگی. جلدی بولنا ہے اور جلدی جانا ہے. نارمل انداز سے تکبیر کہیں اور نارمل انداز سے جائیں. تکبیر کو کھینچے نہیں اس مقام پر. مدینہ ابھی بھی کھینچا ہے بعضوں نے. پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے. گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا ہے. انگلیاں آپ کی پھیلی ہوئی ہوں گی, ہاتھوں میں خم نہ ہو, انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی, کمر سیدھی ہوگی اور جھکیں گے آپ. مشق کرنی پڑے گی. سر اونچا نیچا نہ ہو. قدموں پر نظر ہونا چاہیے. قدموں پر نظر رکھیں گے تو سر سیدھا رکھنا آسان رہے گا, اور ٹانگیں سیدھی ہوں گی. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے لیٹس سے 5 سال پہلے 7 سال پہلے 2008 میں کسی نے اسلام قبول کیا ہے, تو اس کی قضائے عمری جو ہے وہ 2008 سے وہ پڑے گا یا جب سے وہ بالغ ہوا جب سے اسے قضائے عمری ادا کرنی ہے؟ کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو بھی 3-4 سال گزر گئے, نمازیں اگر بالفرض نہیں پڑھتا تو اب قضا کرے گا, تو قضائے عمری وہ جو 3-4 سال اسلام کے اس کے وہ کرنی پڑے گی یا جب سے بالغ ہوا ہے, بھلے وہ کفر کا زمانہ تھا اس کا؟ دیکھیں زمانہ کفر میں کوئی شخص تھا تو اس وقت جتنے بھی سال اس کے گزرے ہیں, مثال کے طور پہ 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے یہ, اور 3-4 سال تک نماز اس نے نہیں پڑھی اور اب اس کو ذہن ملتا ہے کہ نماز اس نے پڑھنی ہے, تو گزشتہ 25 سال سے پہلے چونکہ زمانہ کفر تھا, یہ کافر تھا اور وجوب نماز اس پہ نہیں تھا, تو اس لیے یعنی جس وقت سے یہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کے 25 سال قبول اسلام کے وقت تک جو بھی نمازیں اس کی گزری ہیں, جو نمازوں کے وقت آئے اور اس نے نہیں پڑھی ہوں گی چونکہ کافر تھا, تو اس پہ پچھلے زمانوں کی نمازوں کا مطالبہ نہیں ہے. ہاں جس وقت یہ مسلمان ہوا, دائرہ اسلام میں آ گیا, اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا, اب اس پہ نماز فرض ہو گئی. بالغ بھی تھا اور نماز فرض ہو چکی ہے, تو اب اگر کوئی نماز اس نے چھوڑی تو اس کی اس کو قضائے عمری کرنی ہوگی. 10 تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 10 تولے سونے پر زکوٰۃ تو اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا, اور 7.5 تولے سونے میں اب یہ چونکہ بڑھ چکا ہے, تو اب یہ جو اضافی سونا ہے نصاب سے جو زائد سونا اس کے پاس آ گیا, تو اس میں فارمولہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ سونے کے نصاب کے ہم 5 حصے کریں گے. ٹھیک ہے, تو 7.5 تولے کو اگر ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک حصے میں 1.5 تولہ ٹھیک ہے یہ آتا ہے. اس ایک حصے کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں خمس کہا جاتا ہے, خمس نصاب. ٹھیک ہے, تو اب سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا. اب اس کے اوپر جتنا بھی سونا زائد ہوگا تو اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ وہ زائد سونا یہ خمس نصاب کے برابر ہے یا کم ہے. صحیح, اگر کم ہے 7.5 کے اوپر مزید 1.5 تولہ ہے جیسے سونا مثال کے طور پہ 7.5 تولے سونا نصاب ہے, اب ان کے پاس ہے 8.5 تولہ, یعنی صرف 1 تولہ پڑا, 1 تولہ اضافی ہے. تو یہ 1 تولہ جو اضافی ہے یہ 7.5 تولے کا جو خمس ہے 5واں حصہ اس سے کم مقدار ہے. ایک 5ویں حصے کی مقدار ہے 1.5 تولہ. تو اب 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوگی, جو اضافی 1 تولہ ہے 8.5, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف 1 پر نہیں ہے. جی, اس 1 تولہ پہ نہیں ہے, بقیہ 7.5 تولہ پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, اب اس کے بجائے اگر یوں ہوتا کہ کسی کے پاس 9 تولہ سونا ہوتا, تو 9 تولہ سونا ہونے میں 7.5 تولہ یہ نصاب پورا ہو گیا. اضافی جو سونا ہے وہ خمس نصاب کے برابر ہے. خمس نصاب سونے کے اعتبار سے 1.5 تولہ بنتا ہے, تو 7.5 اور 1.5 تولہ یہ 9 تولہ ہو گیا. تو اب یہاں پہ پورے 7.5 تولہ کی بھی زکوٰۃ دیں گے, اور جو اضافی 1.5 تولہ خمس نصاب کی مقدار ہے اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے. صحیح. اب ان کا جو سوال تھا کہ وہ 10 تولہ سونا کسی کے پاس ہے, تو 10 تولہ سونے پہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی,
تو 7.5 تولہ سونا نصاب کے برابر ہے. اب اس سے اوپر جو زائد ہیں وہ ہیں 2.5 تولہ. صحیح. تو اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ زائد سونے میں خمس نصاب کتنی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں 7.5 تولے کا جو خمس نصاب ہے وہ 1.5 تولہ ہے، اور یہاں 1.5 تولہ 9 تولہ ہونے پر بن جائے گا. اضافی جو 1 تولہ ہے 10واں، اس 10ویں تولے میں چونکہ خمس نصاب نہیں بن رہا تو یہ معاف ہے. تو گویا ان کو جو زکوٰۃ دینی ہے، جس کے پاس 10 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس روپے پیسے چاندی مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، صرف 10 تولہ ہی سونا تھا، تو اس کو زکوٰۃ 9 تولہ سونے کی دینی ہوگی. 7.5 تولہ یہ نصاب والی، اور جو اضافی 1.5 تولہ جو خمس نصاب ہے اس کی زکوٰۃ اس پہ لازم ہوگی. تو گویا یہ 9 تولہ سونا کی زکوٰۃ ادا کرے گا. جو اضافی 1 تولہ ہے شریعت مطہرہ نے اس کی زکوٰۃ معاف فرمائی ہے. اور اگر اس کے پاس چاندی بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں تو اب ہاں، اگر چاندی بھی اس کے پاس ہے، اس کے پاس مال تجارت ہے، یا روپے پیسے پرائز بونڈ ملکی غیر ملکی کرنسی ہے، تو اس صورت میں اب جو ہے نا وہ 7.5 تولہ سونے سے زائد جتنا بھی سونا ہے 10 تولہ تک اس کو، اور روپے پیسے چاندی ہے تو ان سب کو ملا کر اب اس کا جو 40واں حصہ ہوگا وہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا. اب تو سارا ہی ملا دیں گے اور ٹوٹل پہ 40واں کریں گے. میرا اس سوال ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو روزے کی حالت میں کیا وہ انجیکشن کر سکتا ہے؟ انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے. انجیکشن چاہے نسوں کا ہو یا گوشت میں لگنے والا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا کسی کو ڈرپ لگنے کی ضرورت پیش آ گئی تو ڈرپ چڑھنے سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی روزہ دار کا اس لیے ڈرپ لگوانا کہ تھوڑا جسم میں پانی بھر جائے گا، پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی، تو اس طریقے اس بنا پر اس طرح ڈرپ لگوانا منع ہے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. تو مسلمان کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے، ان کی حاجتیں پوری کرنی چاہیے. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص دربار پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فلانا فلانا کام ہو جائے تو میں دربار پہ چادر چڑھاؤں گا. اگر اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ چادر لے کے آتا ہے، 7 ڈول باجے بھی 7 بجاتا آتا ہے. ایسا کرنا کیسا؟ مزار شریف پر جو چادر کی منت مانی تو یہ چادر چڑھانا جائز ہے، البتہ منت واجب نہیں ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن چڑھا دے چادر، اچھی بات ہے. البتہ ڈھول باجے تو حرام ہے، وہ چاہے منت میں ہو یا بغیر منت کے ہوں. بلکہ اگر ڈھول باجوں کی منت مانی تب بھی اس منت کو پورا نہ کرنا واجب ہے، پورا نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوگا. میرا آپ سے سوال ہے، کیا خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اور شادی میں جو لوگ پیسے نکالتے ہیں ان کو لٹانا چاہیے یا نہیں؟ خرگوش کا گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اور شادی میں پیسے لٹا سکتے ہیں، چھوارے بھی لٹا سکتے ہیں، اور جس کو لٹانے کے لیے دیے وہ خود نہیں رکھ سکتا، لٹا دے. باپا بعض اوقات ہمارے یہاں شادیوں کے اندر ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی پیسے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، ڈھول ڈھمکے والی شادی میں برات میں شرکت کرنا ہی ناجائز ہے، گناہ ہے. تو اس میں پیسے لوٹنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ پرگم باجے بھی بجتے ہیں، تھے پہلے تو، اب بھی شاید اب تو اور لیٹسٹ صورت ہوگی اس کی. تو یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے. پھر شادی خانہ آبادی کارڈ پہ لکھنی نہیں چاہیے اگر یہ دندے لے کے بیٹھنا ہے تو. شادی خانہ بربادی یہ لکھیں
اور گناہوں سے بھرپور بارات روانہ ہوگی، یہ بھی ساتھ میں لکھیں، تاکہ جو پرہیزگار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، آپ ایسی شادیوں کے شر سے بچیں اور دور رہیں کہ کہیں ان پر کوئی بلا نازل ہوئی، آفت نازل ہوئی تو ہم پر نہ آ پڑے۔ تو ظاہر ہے پھر خانہ بربادیاں ہو بھی تو رہی ہیں، خوب گانے باجے ڈھول ڈھمک کے بجتے ہیں، غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، تو شادی خانہ آبادی بھی کہاں ہو رہی ہے؟ کسی کسی کی ہو رہی ہے، ورنہ گھر میں چک 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 جھگڑے، لڑائی، روٹ من، پھر غصہ آتا ہے تو 1 2 3۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ شادی کی میٹھی میٹھی سنت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی سعادت بخشے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 480 مسئلہ 30۔ شادیوں میں روپے پیسے لوٹانے کے لیے جس کو دیے وہ خود لوٹائے، دوسرے کو لوٹانے کے لیے نہیں دے سکتا، اور کچھ بچا کر اپنے لیے رکھ لیے یا گرا ہوا خود اٹھا لے، یہ جائز نہیں۔ اور شکر چھوارے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے، اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ اگر آدمی غسل کر رہا ہو، غسل سے پہلے فرض پورے کر لے، نہانے کے بعد وہ وضو لازمی ہے یا اس فرضاں میں ویچی وضو ہو جائے گا؟ اگر وضو کے اعضاء سب دھل گئے، غسل میں دھلتے ہی ہیں، تو اگر جو شریعت کے مطابق غسل کر لیا ہے تو وضو اس میں ساتھ میں ہو گیا، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو عوام میں یہ کہ ستر کھل جانے یا دوسرے کا کھلا ستر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ کپڑے بدلنے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ اے مولا، اے مولا، تو ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے مولا۔ اے مالک و مولا، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مولا ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے مولا تو کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ عز و جل اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مولا ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہو تو مولا، اے مولا ہمیں جہنم سے رہائی دے دے۔ اے مولا جنت ہمارا نصیب کر دے۔ اے مالک و مولا ہمیں جنتیوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ اے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے۔ اے مولا پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ یا اللہ عز و جل اے مولا جو بھی بیمار ہیں مسلمانوں کو شفا عطا کر دے، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات دے دے۔ یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہے اے مولا ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا کر دے۔ اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے۔ اے مولا، اے مالک و مولا ہمارے حال پر رحم کر دے۔ اے مولا ہمارے حال اچھے کر دے۔ اے مالک و مولا جو ہم سے رخصت ہو چکے ہمارے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس سے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اے مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ ہماری مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہ
या इलाही, गुनाहों से हरदम बचा या इलाही। मेरे सर पे इसी का बारा मौला, मेरे सर पे इसी का बारा मौला, बढ़ा जाता है दम बदम या इलाही, बढ़ा जा रहा है दम बदम या इलाही। ज़मीं बोझ से मेरे फटती नहीं है, तेरा ही तो है करम या इलाही। बड़ी कोशिशें की, गुनाह छोड़ने की, रागे आना काम हम या इलाही। मुझे नारे दो ज़ख से डर लग रहा है, ओ मुझ ना तुआ पर दम या इलाही। जला दे नारे चरम करम हो, जला दे नारे जहन्नम करम हो। पे बादशाह उमया इलाही। फिर मुलाहजा किया गया सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हमें दीन के दायरे में ज़िंदगी गुजारनी है और मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ज़िंदगी बसर करनी है। तो अब बुराई जो है वो जहाँ पर भी नज़र आएगी ना बुराई है। जी। तो अब अगर सिर्फ हम ये कहेंगे इतनी तो बुराइयां हैं, इनसे तो बचाना ज़रूरी है, खुद भी बचेंगे और अपने बच्चों को भी बचाएंगे। ठीक है। लेकिन ये वाली जो बुराइयां हैं इनसे ना खुद बचने का ज़हन है ना बच्चों को बचाने का ज़हन है। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ना, जो मुआशरती बुराइयां नज़र नहीं आती, सही, जिनको इनफरादी खाते में डाल दिया जाता है कि जनाब ये तो ज़ाती मसला है, नमाज पढ़े ना पढ़े ये इसका मसला है। अब वो इतना ज़्यादा इसको वो की गई, यानी इसको यानी जहनों के अंदर बिठाया गया कि अब घरों के अंदर ये माहौल बन गया है कि अगर भाई नमाज नहीं पढ़ता, छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो चलो आगे जाके पढ़ लेगा, इसका ज़ाती मसला है। तो छोटा बच्चा नहीं पढ़ रहा तो बड़ा होके कब पढ़ेगा वो और कैसे आदी बनेगा। तो आपस में नेकियों का जो एक माहौल बनाना था ना घरों के अंदर, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। जब घर से ये अच्छी परवरिश और अच्छा माहौल नज़र नहीं आता तो तालीम और तरबियत के बगैर जब बच्चा बाहर माशरती ज़िंदगी में कदम रखता है, उसमें बिगाड़ और फसाद ज़्यादा होता है। तो फिर वहाँ बुरा माहौल ज़्यादा मिलता है, बुरी सोहबत ज़्यादा मिलती है, तो बाज़ों का तो बिगाड़ बढ़ जाता है। और अल्लाह ताला करम फरमाए अच्छी सोहबत मिल जाए तो बहुत सारे बिगड़े हुए सुधर भी जाते हैं। तो हमने आना है दीन के दायरे की तरफ। माशाअल्लाह। तो दीनी इल्म होगा तो उसका दायरा समझेंगे ना कि क्या क्या हुदूद और कुयूद हैं जिनका हमें अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखना है, किन लोगों से मिलने पर हमारी दीनी ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुँचता है, कहाँ रब ताला की नाफरमानी होती है, यहाँ तक के वालिदैन जिनका अदब एहतराम कितना ज़्यादा है और जिनकी सोहबत में बच्चा परवान चढ़ता है, वही तो पालते हैं पोसते हैं बड़ा करते हैं, उनकी भी बात कब तक माननी है जब तक वो अल्लाह ताला उसके रसूल करीम की नाफरमानी की बात ना कहें। अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का वो दर्ज देते हैं या
حکم دیتے ہیں تو اس میں والدین کی بھی اطاعت نہیں جی، ہوتی، تو اس ٹھیک میں ہے۔ والدین کے لیے بھی درس ہے اور ماشاء اولاد کے لیے بھی درس ہے ٹھیک کہ والدین خود بھی سیکھیں دین اور اولاد کس طرح تربیت کریں. رشتہ داروں کے اپنے حقوق رہتے ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق رہتے ہیں، خوب ہے۔ بہن بھائیوں کے اپنے حقوق رہتے ہیں، لیکن سارے حقوق کی ادائیگیوں کے ساتھ آپ نے اگر بری صحبت ہے اس سے دور رہنا ہے. مثال کے طور پہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ سب بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، اب آپ یعنی یہ کہیں کہ بھی رشتہ داری ہے، رشتہ داری بھی دیکھنی پڑتی ہے، ہم جائیں گے بیٹھ کے ان کے ساتھ فلم لازمی دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے تو یہ برا مان جائیں گے. تو اب یہ کون سی رشتہ داری ہے بھائی؟ اس رشتہ داری نبھانے کا درس آپ کو کس نے دیا ہے؟ صحیح. رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی دین کے دائرے میں ہوتے ہیں. ٹھیک. دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان سے بہت فائدے ملتے ہیں، عمر بڑھتی، عمر میں برکت ہوتی ہے، روزی کے اندر کشادگی ہوتی ہے، ماشاءاللہ. تو وہ سارے جائز حقوق ہیں. ٹھیک. یعنی ان سے میل جول مناسب رکھنا، جائز دائرے میں رکھنا، ان کی مدد کرنا، جب وہ کسی چیز کی انہیں حاجت ہو تو وہ حاجت پوری کر دینا، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا اور وقتاً فوقتاً ملتے رہنا، لیکن جائز دائرے کے اندر. ٹھیک ہے. اب اگر جائز دائرے کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اور آپ بھی ملے جا رہے دنیا ہیں. داری کے اعتبار سے صحیح. گناہوں کے ساتھ بھی ملیں گے اور جناب فضولیات کے ساتھ بھی ملیں گے، تو گناہوں کی جو نوست ہوگی اور فضولیات کی جو اثرات ہوں گے اس سے کیسے بچے گا؟ صحیح. تو مسلمان جو ہے وہ اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس کے لحاظ سے ہر ایک کے حقوق ادا کرے گا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا اور دوسرے کو بچانے کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کی بہرحال کوشش کرتا رہے گا. اس کے بعد علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے آراستہ و پیراستہ نگرانی شورا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان. شب قدر میٹھے میٹھے اسلام بھائیو بڑی برکت والی رات ہے. اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، سال بھر کے احکام، اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر معمور کیا جاتا ہے. اور اسے شب قدر والی رات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک کلام قدر والا جو نازل ہوا، جس پر نازل ہوا وہ نبی قدر والا، اور اس کے صدقے یہ امت بھی قدر والی ہے. تو اس کی رات کی بڑی برکتیں ہیں. اس کی شرافت اور فضیلت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں. اس شب میں اعمال صالح مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے. ایسی عظیم رات ہے، غفلت میں گزارنے والی رات نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. حدیث پاک میں بہت زبردست فضیلت آئی ہے. مسلم شریف اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اخلاص بھی ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، جس سے اجر لینا ہے نا اس کے لیے عبادت کرے. جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. کتنی عظیم رات ہے. تو یہ نزول رحمت کی رات ہے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو جبریل فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں. ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجاء رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سے مصافحہ کرتا ہے. کتنے خوش نصیب ہے اسے عبادت گزار، اور کتنا محروم ہے وہ شخص جو آج کی رات بھی محروم رہا. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو. اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں 7ویں 5ویں راتوں میں ڈھونڈو، اور ایک روایت میں طاق راتوں میں ڈھونڈو. تو اب یہاں پر غور کیجئے کہ مسلمانوں کی جو آپس کی جو لڑائی ہے یہ برکتیں اٹھا لیتی ہے، اس میں بہتری نہیں ہے. اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. آپس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی دوسری زبان کا ہے، ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہماری قومیں مختلف ہیں، لیکن ہم سب ہیں مسلمان. ہم ایک اللہ پر، ایک رسول پر، ایک قرآن پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں. ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، تمام صحابہ و خلفائے راشدین وغیرہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اللہ کے ہر نبی سے پیار ہے. ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ ہم آپس میں کیوں نفرتیں کریں؟ کوئی شرعی وجہ بھی تو ہو نا آپس میں کسی قسم کی نفرت کی. تو لڑائی جھگڑے سے برکت اٹھ جاتی ہے. آج کی رات یہ صلح کی رات ہے. مغفرت چاہنے کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کر لیجئے، ایک دوسرے سے معاف کر دیجئے، اور ایک دوسرے سے درگزر کیجئے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑ لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیے کہ رب تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. بہت کوشش کرنی پڑے گی جہنم کی آگ سے ہمیں کسی صورت آزادی کا پروانہ لینا ہے، ورنہ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکے گی. اس رب کی عزت کی قسم نہیں ہو سکے گی. جسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور سب سے ہلکا عذاب، جو سب سے کم عذاب ہے جہنم کا، وہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے ماہ رمضان کو پانے والوں، اے عشرہ رحمت کو پانے والوں، اے اس کی 27ویں شب کو بھی پانے والوں، ذرا سوچو، اگر جہنم کی آگ سے آزادی نہ ملی، مغفرت کے پروانے لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، اپنی بخشش کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے. کیا بنے گا؟ نماز قضا کرنے کی وجہ سے ہی، بدنگاہی کی وجہ سے، فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے کی وجہ سے، یا چپ چپ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، کہ لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار اور پارسا بنے اور چھپ کر گناہ کرتے رہے، چھپ کر بدنگاہیاں کرتے رہے. وہ اللہ جانتا ہے جو جہنم اور جنت کا مالک ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے، وہ جانتا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ،
خبردار ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دلوں پر گزرے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے، آپ اور میں کیا کریں گے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ نہ دولت کام آئے گی، سنو، نہ شہرت کام آئے گی، نہ چاہنے والے کام آئیں گے، نہ ماننے والے کام آئیں گے اگر اللہ روٹ گیا، اس کے حبیب ناراض ہو گئے، جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سنو، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے۔ نہ جانے ہماری کون سی ایسی خطا اللہ کو ایسا ناراض کر دے کہ وہ ناراض ہو جائے۔ آپ بتاؤ، ہمیں اگر وہی ناراض ہو گیا تو پھر کچھ بھی کیا کام آئے گا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ ایک کاش رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رویا کرو، اے لوگو رویا کرو، اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب کے خوف، اس کی رحمت کے شوق اور اس کے حبیب کے عشق میں جتنا ہو سکے رو لو، ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی اور شادمانی ہوگی۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا فرما دیں۔ نیک بننے کے لیے نیک صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔ جیسے کوئی گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا رہے اور بولے کہ میں صاف کیسے رہوں، صاف کیسے رہا جاتا ہے، میں صاف نہیں رہ پا رہا، تو بس اس کو یوں سمجھے کہ بری صحبت میں رہ کر کوئی اگر بولتا رہے کہ میں نیک نہیں بن پا رہا، نیک کیسے بن جاؤں، نیک نہیں بن پا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ کی بات، فلم اور ڈراموں کی اسٹوریاں کرتے رہتے ہیں، گانے گنگناتے رہتے ہیں، فلمی ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں، مذاق مسخری دل آزاری والی کرتے ہیں، نمازوں سے بھی غافل ہوتے ہیں، داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں، تو اب ایسے دوستوں کی صحبت میں یہ مطلب کیسے پورا ہوگا کہ میں نے کیسے بن جاؤں؟ تو ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان
अपने काबू में रखो, तुम्हारा घर तुम्हें किफ़ायत करे और रोना इख्तियार करो। अब नेकियों में दिल लगाने के लिए जाहिर है कि नेकों की सोहबत ज़रूरी है, और नेकों की सोहबत के लिए नेकों की पहचान ज़रूरी है। बाज़ों का तो बंदे नेक नज़र आते हैं, लेकिन या तो वो नेक सूरत होते हैं, नेक सीरत नहीं होते। भले दाढ़ी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो नेक नहीं होते। बाज़ों का बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, दिल दुखाते इनको देर नहीं लगती, झाड़ते इनको देर नहीं लगती, गुस्सा आए तो फिर शैतान भी पनाह मांग जाए, ऐसी हरकतें करें। तो ये नेकों की अलामत नहीं है। तकब्बुर, या फिर नेक नज़र आते हैं तो बाज़ों का नज़रियाती तौर पर उनमें ख़राबियाँ होती हैं, अक़ीदे की ख़राबी। तो अक़ीदे की ख़राबी या अमल की ख़राबी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए वो नेकों की पहचान भी ज़रूरी है, ताकि इसमें भी बंदा मार न खा जाए। कि लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाएं कि कुछ लोगों से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शब कदर का इल्म दिया गया और फिर बुला दिया गया। लफ्ज़ बुला दिया गया, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर सकते हैं? इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। अहादीस मुबारका में जो अल्फाज है ना, बुला दिया गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कई अहादीस में इस तरह के मज़ामिन मिल सकते हैं। तो अल्लाह ताला भूलने से पाक है, वो नहीं भूलता एक लम्हे के करोड़ों हिस्से के लिए भी। नबी को अल्लाह ताला चाहे तो तवज्जो हटवा दे, वो रब की कुदरत है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमको शब कद्र के बारे में बताएं। दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कद्र बताऊं, लेकिन फुला शख्स झगड़ रहे थे, इसलिए इसका तयन उठा लिया गया और मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। अब इसको आखिरी अशरे की 9वीं, 7वीं और 5वीं रातों में ढूंढो। तो इस हदीस पाक में वो भुलाने का तस्करा नहीं है, वो तयन यानी पहले फिक्स थी, अब फिक्स ना रही। इससे मतलब ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अहादीस मुबारका में जो अल्फाज है ना, बुला दिया गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कई अहादीस में इस तरह के मज़ामिन मिल सकते हैं। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हर मुसलमान का दिल यकीनन जन्नत के हुसूल के लिए तड़पता है। काश कि हमें भी जन्नत में दाखिला नसीब हो, और क्यों ना हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जन्नत को नवाजेंगे। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है, हमारा ये अक़ीदा है कि गुनाहगारों के लिए, कुफ़ार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम दोज़ख बनाया है, और जो उसके मुती फरमा बरदार, उसकी इताअत करने वाले, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक होंगे, उनके लिए जन्नत एक मकाम तैयार कर रखा है। जन्नत के अंदर क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या जन्नतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें और वहाँ पर आसाइशें बना रखी हैं, इनके बारे में उलमा ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें बना रखी हैं कि जिनका ख़याल भी किसी इंसान के जहन में ना गुज़रा, ना आज तक किसी आँख ने देखा, और जो मिसालें पेश की जाती हैं कि जन्नत में इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, ऐसे खाने पीने की अशिया होंगी, ऐसे महल्लात होंगे, और उसकी जो तमसील पेश की जाती है वो फ़कत समझाने के लिए है कि ज़ाहिर है अगर एक चीज़ को हमने देखा ही नहीं और उसको समझना है
تو کسی ایسی چیز سے سمجھایا جائے گا کہ جسے ہم نے دیکھا ہو، مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بڑا ہی خوبصورت حسین سجا رکھا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں بنائی ہیں، تیار کی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اب جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا وہ خواہش کے مطابق، یعنی جنتی کو جس شے کے کھانے کی حاجت ہوگی اور خواہش ہوگی فوراً اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر جنتی جنت میں کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھے گا اور اسے یہ خواہش ہوگی، دل میں یہ جی چاہے گا کہ یہ اس پرندے کا میں گوشت کھاؤں، تو فوراً وہ بھنا ہوا اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اور اگر پانی وغیرہ پینے کی خواہش ہوگی تو کوزے یعنی کٹورے وغیرہ خود اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اور مزے کی بات کہ اس برتن میں اندازے کے مطابق پانی یا دیگر مشروبات ہوں گے، یعنی جتنی خواہش ہے اس سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ تو مشروبات کا تھا، کھانے کی کیا کیفیت ہوگی؟ صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ 10,000 خادم۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شے کھاتے ہیں تو جس طرح ہماری بھوک مٹتی جائے گی اس کھانے کی لذت ختم ہوتی جائے گی، لیکن جنت کا کھانا ایسا ہوگا کہ جتنا کھاتا جائے گا جنت کی نعمت کی لذت میں کمی نہ آئے گی بلکہ زیادتی ہوگی، اور ہر نوالے میں جنتی کو 70 مزے حاصل ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے جدا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ جنت کے حوالے سے احادیث طیبہ میں آیا ہے کہ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محلات ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اور ایسے صاف و شفاف ہوں گے کہ ان میں سے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا من اصناف الجوہر، فرمایا کہ جنت کے جوہری محلات ہوں گے۔ فرمایا کلہ یرا ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا، فرمایا ان کا اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جائے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جنت کے محلات جو ہوں گے تو اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی۔ یہ بھی حدیث طیبہ کے اندر آیا۔ چنانچہ مجموع الزوائد کی حدیث مبارک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی دیواریں وہ جو ہے جنت کی دیواریں جو ہوں گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور مشک جو ہے اس کا مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پھر فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، زمین اس کی زعفران کی ہوگی، وہاں کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ اور فرمایا ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جنت عدن جو ہے اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی ہے۔ تو یہ جنتی محلات ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو، نیک مسلمانوں کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما، ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان
फैजान